آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے سفر کے حوالے سے چند باتیں پیش کی گئی۔ ان چند باتوں پر اگر غور کریں تو عقیدے کی اصلاح بھی ممکن ہے۔ حضور علیہ السلام کو خواب آیا کہ ہم عمرہ کریں گے، 1400 صحابہ کو ساتھ لے لیا، راستے میں آپ کو روک دیا گیا۔ اگر آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو غیب کی وجہ سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا تو شاید حضور سفر ہی نہ کرتے، یا ان کو پہلے ہی بتا دیتے جانا تو ہے لیکن عمرہ کوئی نہیں ہونا۔ اور پھر آپ کو جب وہاں روک دیا گیا تو پھر آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے ان کو قید کر کے چھپا کے یہ باور کروایا کہ شہید کر دیے گئے۔ اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا اور ہر جگہ کی آپ کو خبر ہوتی اور آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوتے اور آپ کو غیب کا معاملہ معلوم ہوتا تو آپ پریشان نہ ہوتے، آپ کہتے جھوٹ نہ بولو، تم نے تم کو وہاں رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ صحابہ سے بیعت لے رہے کہ ہم ان سے لڑیں گے۔ اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ لڑائی کوئی نہیں ہونی، ہماری بس بیعت سے ہی انہوں نے چھوڑ دینا ہے، تو پھر آپ یہ بات کیوں کرتے؟ اور صحابہ جو تھے وہ دنیا کے سارے ولی مل جائیں، صحابہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان صحابہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ تو وہاں زندہ و جاوید ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، بس ان کو پکڑ کے قید کیا ہوا ہے۔ کسی ایک صحابی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب ہے ولی ہونا الگ چیز ہے اور غیب کا علم ہونا الگ چیز ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، نہ انبیاء اور نہ اولیاء، سب کے درجے اپنے اپنے، لیکن غیب کی باتیں صرف عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام کو صحابہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، اور صحابہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر حضور کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ آپ کا پانی بھی بابرکت، آپ کا لعاب بھی بابرکت، آپ کی بلغم بھی بابرکت، اور صحابہ اس برکت کو حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت آج بسا اوقات ذہن میں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تھوک بھی لعاب بھی، اور انسان اس کو، یہ جب محبت کی کمی ہوتی ہے تو یہ باتیں ساری ایسے ذہن میں آتی ہیں، اور اگر محبت اپنی انتہا درجے کو ہو تو یہ باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے، آج وہ محبت ہمارے دلوں میں بھی حضور کی ہونی چاہیے۔ اور جب یہ محبت آ جائے گی نا، پھر رشتہ داریاں بھی، تعلق واسطے بھی سارے پیچھے اور حضور کی ذات آگے۔ آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زندگی میں سب سے سخت جملے اس آدمی کو بولے جس پر پہلے احسان کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب پہلے ان کی آپس میں دوستی تھی، تعلق تھا، اسی لیے تو احسان کیا تھا۔ وہ احسان پتہ کیا تھا؟ اور عروہ بن مسعود ثقفی سے قتل ہو گیا، اس کے پاس دیت دینے کے پیسے نہیں تھے، 100 اونٹ ابو بکر نے اپنی جیب سے اس کو دیے تھے، یار دے دے، تو میرا دوست ہے، تجھے میں 100 اونٹ دے رہا ہوں۔ اتنا تعلق تھا، لیکن جب اس نے میرے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کے بارے میں بات کی تو سارے تعلق ختم، اور زندگی کا سب سے سخت جملہ بول دیا۔ اور وہ بھتیجا چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے اور وہ سنبھالتا رہا، اور اس نے اپنے چچا کا ہاتھ پیچھے کر دیا، پیچھے کر نبی کے چہرے سے ہاتھ، ان کی داڑھی سے ہاتھ پیچھے کر، کہنے لگا یہ کون؟ کہا یہ تیرا بھتیجا۔ یعنی یہ جرت اور یہ معاملہ کیوں آیا؟ حضور سے محبت کی وجہ سے۔ ہمارے دلوں میں بھی جب حضور علیہ السلام کی محبت انتہا درجے کی ہو جائے گی، پھر ہمیں دنیا کی فکر نہیں ہوگی، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، نہیں، سب سے آگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد صحابہ ہیں، ان کے بعد ساری دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی ایمان اور پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت، ادب و احترام اور ان کے عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔